اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام جاری ہیں اور عید الفطر بھی قریب ہے. اسی حوالے سے ہمیں زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کے متعلق ایک حدیث بیان کرتا چلوں جو کہ ابو بصیر اور زرارہ سے نقل ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، زکوٰۃ فطرہ روزے کی قبولیت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ضروری ہے. یعنی جب تک محمد و آل محمد پر درود نہیں بھیجا جائے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی. اسی طرح جب تک زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کیا جائے گا تو روزے دار کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. اب زکوٰۃ فطرہ ہے کیا؟ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص عاقل ہو، بالغ ہو، بے ہوش نہ ہو اور نہ ہی کسی کو غلام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور وہ لوگ جو اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں ایک سا یعنی تقریباً 3 کلوگرام ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر میں موجود ہوں اور جو غذائیں وہ استعمال کرتا ہو اس میں سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرے. اب زکوٰۃ فطرہ کس شخص پر واجب ہے؟ تو زکوٰۃ فطرہ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات موجود ہوں اور وہ بے روزگار بھی نہ ہو. اور جس شخص کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات نہ ہو وہ فقیر شمار کیا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کے ہاں غروب آفتاب سے قبل مہمان بن کر جائے اور اس کے ہاں کھانا کھائے تو اہل خانہ پر واجب ہے کہ اس شخص یعنی مہمان کا زکوٰۃ فطرہ ادا کریں. اگر اہل خانہ میں سے کوئی فرد گھر سے باہر یا کسی اور ملک میں رہتا ہو اور اگر وہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے تو اہل خانہ پر اس کا فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے. وَإِلَّا اگر وہ شخص اپنا فطرانہ ادا نہ کر سکے تو اہل خانہ پر واجب ہے کہ اس شخص کا جو اس کے گھر میں کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے اس کا زکوٰۃ فطرہ ادا کریں. اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب آفتاب سے قبل کسی کے ہاں کھانا کھانے جائے اور وہاں پر مہمان شمار ہو اور ان کے کھانا کھانے والوں میں شمار ہو تو صاحب خانہ پر اس کا زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے. مگر اگر مہمان خود اپنا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا چاہے تو صاحب خانہ پر اس کا زکوٰۃ فطرہ دینا واجب نہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت محمدی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.